کیا ایلومیناتیز اصل میں ہوتے ہیں؟ کافی لوگوں کا کہنا ہے یہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور کافی لوگ اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بحث بہت لمبی ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کو ریئل لائف ایلومیناٹی مانا جاتا ہے۔ لیری فنک یہ بلیک راک کمپنی کے آنر ہیں۔ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں ورلڈ کی موسٹ رچ کمپنیز کے آنر کا نام بتائیں تو یقیناً آپ لوگ جیف بیزوس، ایلن مسک، برنارڈ آرٹن یا بل گیٹس یا انہی کی ٹیک کمپنیز کا نام لیں گے، لیکن اصل حقیقت میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا۔ ان سب کمپنی کو صرف ایک میجر کمپنی کنٹرول کرتی ہے جس کا نام ہے بلیک راک۔ انفارمیٹیوز اپنی ویڈیو میں ایک بار پھر سے آپ کا ویلکم کرتا ہے۔ ناظرین، اس کمپنی کا نام شاید ہی آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا ہو۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اگر یہ اتنی بڑی کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے تو دنیا کو اس کے بارے میں کیوں نہیں پتا؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، یہ کمپنی خود ہی نہیں چاہتی کہ اس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو پتا ہو۔ اس کمپنی کا ایک ڈیسیژن ورلڈ کی ان بڑی کمپنیز کو بہت نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس کمپنی کی نیٹ ورتھ 11.5 ٹریلین ڈالرز ہے۔ یہ کتنا بڑا نمبر ہے، اس کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگا لیں، اس کا صرف 1% 11.5 بلین ڈالرز بنتا ہے، اور ہمارے ملک پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی 374.6 بلین ڈالرز ہے، جو اس کمپنی کی 1% نیٹ ورتھ سے 3 گنا کم ہے۔ اس کے ساتھ پورے امریکہ کی آمدنی جس پر سارا ملک چلتا ہے، اس کا آدھا پیسہ تو صرف اس کمپنی کے پاس ہے۔ شاید اب آپ لوگوں کو اس کمپنی کی پاور کا اندازہ ہو گیا ہو۔ یہاں ایک سوال یہ بھی ہے، اس کمپنی کے پاس اتنا پیسہ اور پاور آئی کیسے؟ یہ کیسے دنیا کی بڑی کمپنیز کی اصل مالک ہے، اور یہ ایسا کون سا کام کرتے ہیں کہ ان کی انکم دن بہ دن صرف بڑھتی ہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بلیک راک ایک انویسٹمنٹ کمپنی ہے جو دوسری کمپنیز کے اندر پیسہ انویسٹ کر کے یا اس کے شیئرز خرید کر پروفٹ کماتی ہے۔ آپ سب لوگ اس بات سے واقف تو ہوں گے کہ کوئی بھی بزنس یا کمپنی بغیر پیسے کے نہیں چلتا۔ ہر بزنس پیسہ یا خود کا لگاتا یا کسی اور انویسٹر کا یا بینک لون لیتا ہے۔ اسی طرح ان سب بڑی کمپنیز نے بلیک راک کو ایک میجر انویسٹر رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کی بڑی کمپنیز، چاہے وہ فوڈ، فائنانس، انرجی سیکٹر، آئل یا ٹرانسپورٹ ہو، بلیک راک ان تمام کمپنیز کی سب سے بڑی شیئر ہولڈر ہے، جس کا مطلب ان کی رضامندی کے بغیر یہ سب کمپنیز کوئی بھی میجر فیصلہ نہیں کر سکتی، اور اس کمپنی کے 30 ملکوں میں 70 سے زائد آفیسز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آلموسٹ ہر ایک کنٹری میں اس کمپنی کی کوئی نہ کوئی پارٹیسپیشن ہے، چاہے پھر وہ ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ہو۔ پلس یہ کمپنی ڈیولپنگ کمپنیز کو لون بھی آفر کرتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی ملک کے اندر ایک سرکاری ملازم کی پینشن اس کی سیلری سے کٹتی ہے تو گورنمنٹ یہ پیسہ اپنے پاس اکٹھا کرنے کے بجائے سارا پیسہ بلیک راک کو دے دیتی ہے، جسے وہ مزید کمپنیز میں انویسٹ کر کے اپنی نیٹ ورتھ کو انکریز کرتے ہیں، اور اس کی کچھ پروفٹ پرسنٹیج وہ گورنمنٹ کو بھی دیتے ہیں، جس سے کمپنیز اور گورنمنٹ دونوں خوش رہتے ہیں۔ اس طرح کی نہ جانے کتنی اسکیمز اور فنڈز کو بلیک راک اکیلے مینیج کرتا ہے۔ اور کچھ مشہور کمپنیز کی بات کریں جس میں بلیک راک ایک میجر انویسٹر ہیں تو فورڈ کے اندر 7.21%، فیس بک یا میٹا کے اندر 6.37%، ایپل میں 6.7%، جے پی مورگن چیز اینڈ کو میں 6.7%، ویریزون میں 8.3%، اور گوگل جیسی پیرنٹ کمپنی میں یہ قریب 8% کے قریب شیئر ہولڈر ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں، گوگل کے اصل مالک بھی گوگل کے اندر 42% کے شیئر ہولڈرز ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ یہ بات جان کر بہت حیران ہوں گے کہ آپ کے گھر کی بیسک نیڈ سے لے کر ایئر پلین کی فیولنگ تک یہی بلیک راک کمپنی ہے۔ ہوٹلز، مالز، فیشن برانڈز، فوڈ، گیمنگ اور ایسی کوئی کیٹیگری کا مشہور برانڈ نہیں جس کی یہ کمپنی حصے دار نہ ہو۔ اگر میری بات کا یقین نہیں تو ابھی آپ لوگ گوگل سے کسی بھی بڑی کمپنی کی شیئر ہولڈنگ لسٹ چیک کریں، یہ کمپنی 100% اس میں شیئر ہولڈر ہوگی۔ آسان الفاظ میں آپ لوگ یہ سمجھیں، اگر آپ اس دنیا میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پرچیز کریں گے تو اس کا پیسہ بھی بلیک راک کو ضرور جائے گا۔ ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اس کے علاوہ یہ ٹیک کمپنیز کے
ذریعے آپ کا پرسنل ڈیٹا اور اس کا ریکارڈ بھی اپنے پاس سیو رکھتے ہیں، جسے وہ مارکیٹنگ پرپسز کے لیے یوز کرنے کی وجہ بھی دیتے ہیں۔ لیکن ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ان کا کوئی اور ہی مقصد ہے، جیسے آنے والے وقت میں یہ ڈیٹا ایک انسان کی پہچان یا شناخت بنے گا۔ اب آتے ہیں سب سے امپورٹنٹ کوسچن پر، یہ کمپنی اتنی ناؤن کیوں نہیں ہے؟ اصل میں یہ لوگ آپ کو صرف وہی دکھاتے ہیں جو ان کی نظر میں ضروری ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے پیسے کی پاور سے انسانوں کو اپنا قیدی بنایا ہوا ہے، پر یہ چیز یہ لوگ شو نہیں کرواتے۔ اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میڈیا میں آج تک یہ بات ہائی لائٹ کیوں نہیں ہوئی، تو ایک بات جان لیں، ورلڈ کا 90% میڈیا بلیک راک کے پاس ہے، جیسے پرنٹ اور سوشل میڈیا۔ اس کے علاوہ یہ میڈیا کی بڑی بڑی کمپنیز میں بھی انویسٹر ہیں، جیسے فوکس کے اندر 14%، سی بی ایس میں 18%، کوم کاسٹ میں 14% اور کئی ایسی کمپنیز کی شیئر ہولڈر ہے۔ یہ کمپنی آہستہ آہستہ ورلڈ پر حاوی ہو رہی ہے۔ اگر یہ سب کچھ ایسا ہی چلتا رہا تو یہ پوری دنیا اس ایک کمپنی کے انڈر ہوگی۔ پوری دنیا کے انسانی فیصلے یہ کمپنی کرنے لگ جائے گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ سب جھوٹ لگ رہا ہوگا اور میری باتوں پر یقین نہیں ہو رہا ہوگا، تو میری رائے ہے ایک بار آپ لوگ خود اس پر ریسرچ کریں اور کمنٹس میں بتائیں جو میں نے باتیں بتائیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اس کی ایک اور مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں۔ ریسنٹلی پیلسٹائن اور اسرائیل وار سے آپ لوگ واقف تو ہوں گے۔ کیا امریکہ بلا وجہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلیک راک کے مالک لیری فنک خود ایک یہودی ہے اور یہودیوں کے لیے پیلسٹائن کی ویسٹرن والز بہت امپورٹنٹ ہے۔ ساتھ ہی یہ دنیا میں اپنا کنٹرول زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور اس مقصد میں یہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ امریکہ جیسا سپر پاور ملک بھی ان کے آگے بے بس ہے، کیونکہ اب وہ ایک دن بھی بلیک راک کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے۔ یہ ون ورلڈ آرگنائزیشن بنانا چاہتے تھے جس میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑی بات، یہودیوں کی اس طرح کی دو اور کمپنیز ہیں، ایک وینگارڈ اور دوسری اسٹیٹ اسٹریٹ۔ بلیک راک میں وینگارڈ 7% کی شیئر ہولڈر ہے۔ ان کمپنیز کی بات کسی اور ویڈیوز میں کریں گے، ابھی بلیک راک پر ہی رہتے ہیں۔ یہاں پر میں دی مہان ہٹلر کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اس شخص نے جاتے ہوئے اپنے آخری الفاظوں میں یہ بات کہی تھی کہ میں کچھ یہودی آپ لوگوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ آنے والے وقت میں آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسی قوم ہے، اور آج آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی آرگنائزیشن انہوں نے اپنے کنٹرول میں لی ہوئی ہے، جس کا نتیجہ ہم سب لوگ بھگت رہے ہیں۔ سب سے آخری چیز، یہ کمپنی ڈارک ویب میں بھی انوالو ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شاید آپ لوگ ایلومیناٹیز پر یقین کرنے لگ جائیں، کیونکہ اس طرح کے لوگوں کو ہی ایلومیناٹیز کہا جاتا ہے۔ اس میں میجورٹی لوگ یہودی ہی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس پر بھرپور پیار دکھائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ انفارمیٹیو آپ سے اجازت چاہتا ہے، ملتے ہیں ہم ایک اگلی ویڈیو میں۔